وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7-8 حصہ پنجم 2386 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع ہم کیا راستہ بھٹک گئے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذر خبردار کریں، ام القری مکے والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ اور اس قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اس روز ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. سامعین کرام، سورہ شورا کو کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے. آج کا جو سبق ہے
آیت نمبر 8 کے بارے میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت یعنی سب کو مومن پیدا کرتا، جبراً ان کو اختیار نہ دیتا۔ تو یہ جبر والا سلسلہ تو انسان کے بارے میں کم از کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور ہے، اللہ کی اطاعت پر مجبور ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس مخلوق جو بھی ہے مخلوق، اس کی کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے باقی مخلوقات جو ہیں وہ انحراف نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب فرشتے بھی دیکھیں مجبور ہیں، ان کو حکم الہی سے سرتابی کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہی بات ہے، باقی مخلوقات کا میں تذکرہ نہیں کرتا، میں فرشتوں کو لے، فرشتے جو ہے ان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اور ایک کام پر وہ مجبور ہیں، ایک تو نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اچھا اسی بات کو لے لیں، میں اللہ کی عطا سے اور خاص عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسی بات کو کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اسی چیز میں ہماری کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، بس ہمیں اختیار دے دیا ہے، یعنی نافرمانی کا اختیار دے دیا ہے بس۔ لیکن ہماری معراج، ہماری نجات، ہماری ترقی، ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں دی ہے کہ آپ اگر اپنی مرضی سے فرشتوں والا رویہ اختیار کر لیں تو آپ جنتی ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ پھر خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے فرشتوں والا رویہ اختیار کر لیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، جو حکم الہی ہے اس کو پورا کریں اور جو کہا جا رہا ہے وہ کریں۔ اچھا یہی بات میں اگر آپ کو اور قرآن سے بھی بتاؤں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ جب وہ حیل و حجت کرنے لگے، وہ گائے کے ذبح کرنے والے جو واقعہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر ان کو کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں، کڑی سے کڑی ملائیں نا، فرشتوں کی ترتیب کیا ہے کام کی؟ ایک تو وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو امر ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، حکم کے خلاف نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھ دی ہے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ پھر مومنانہ رویہ جو ہے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، وہ آخری آیات جو ہیں 2 سورہ بقرہ کی، تو اس میں کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بس ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اب ہمارا آج کا رویہ جو مسلمان ہیں، برائے نام دعویدار ہیں مسلمان کے، ان کا رویہ کیا ہے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ کافر، مکے کے کافر، وہ سنتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
اب مجھے آپ بتائیں کہ مکے کے مشرک اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ وہ سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ، آپ دیکھ لیں مشہور واقعہ ہے، جو پہلی اللہ کے رسول نے دعوت دی، کتنے لوگ ایمان لائے، سارے مکے والوں کو جمع کر لیا انہوں نے، جو طریقہ کار تھا یا صباحا یا صباحا کہہ کے سارے۔ اب وہ آبادی کتنی تھی؟ آبادی تو تھوڑی سی تھی، اور وہاں کے قانون کے مطابق جب کوئی اہم بات ہوتی تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آواز دی جاتی، سب لوگ جمع ہو جاتے، بات سن لیتے۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، کسی نے بھی نہیں مانا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں، اس جو دعوت انذار تھی اس میں کسی نے لبیک نہیں کہا، اور ہم بھی ان کے ساتھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو، یعنی ہمارا ایک فرق تو ہے کہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں حضور کی پکار کو، نہ جانتے ہیں کہ حضور کی پکار دراصل ہے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پکار رہے ہیں اللہ کی طرف۔ تو افسوس ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ہی افسوس ہے کہ اتنا بھی ہم لوگ نہیں جانتے، ادھر ادھر کی لگاتے رہتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، 29 جولائی، کیلنڈر آپ دیکھ لیں، جمعے کا دن ہے۔ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ قرآن اور حدیث بیان تو کر رہا تھا، لیکن وہ نقطہ نہیں تھا اس کے پاس۔ کبھی کوئی آیت سناتا، کبھی کوئی، یعنی جو میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، لیکن وہ نقطہ اسے معلوم نہیں تھا۔ ظاہر وہ عالم دین تھا، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کو وہ نقطہ نہیں سمجھ، وہ نقطہ بیان نہیں کر سکا۔ میں نے آج تک، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 65 سال میری زندگی ہے، اور میں نے، مجھے یاد ہے، یعنی ظاہر ہے 8ویں کلاس، 13 سال کا تھا میں جب، مجھے یاد ہے، یعنی پرائمری کی مجھے باتیں یاد ہیں، وہ 8ویں سے لگا لیں تو میں جمعے پڑھتا آیا ہوں۔ ایک جمعے میں میں نے یہ باتیں نہیں سنی جو میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جمعے میں۔ باقی جو کہا جا رہا ہے وہ آپ سنتے ہیں۔ میں تو آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ ابھی فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، جو یعنی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اسلام کو تبلیغ کرنے کی، جو دعوے دار ہیں اور جو جماعتیں ہیں، کیا اس طریقے سے وہ بات کرتی ہیں؟ لیکن پہلی چیز تو ایمان باللہ ہے، سنت رسول تو بعد میں ہے، رسول کا راستہ تو بعد میں ہے، پہلی تو وہ دعوت ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعن علی بصیرت انا ومن اتبعن، کھلے طور پہ سورہ یوسف میں آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں دلائل سے، بصیرت، علی وجہ البصیرت، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اب دیکھیں آج کے، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ یعنی بات کو بڑھا رہا ہے، نہیں، بات کو نہیں بڑھا رہا، آپ بس یہیں پر رک جائیں اور سوچیں کہ کیا دعوت ہے، کیا ہمیں وہ دعوت معلوم بھی نہیں ہے۔ میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان کو وہ دعوت خود بھی نہیں معلوم۔ میں نے آپ کی آج جمعے کی جو عالم تھا، جو بھی تھا، اس نے وہ دعوت پیش نہیں کی، ادھر ادھر کی کہانیاں، قصے کہانیاں، بس جو بھی تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دعوت پیش بھی نہیں کی جا رہی۔
دوسرے یہ کہ ہم خود متلاشی بھی نہیں ہیں. یہ بات بھی تو سوچیں نا، ہمیں تلاش بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا اکیلے میں کبھی کہ یہ اسلام ہے کیا چیز؟ کسی عالم دین سے آپ نے رابطہ کیا؟ کبھی گوگل پہ لکھا کہ فیکٹ آف اسلام یا اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں کہا ہوگا. باقی باتیں تو جو ضروری باتیں ہیں اس میں تزکیہ نفس آ جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں کی جائے، یہ نہیں اللہ کی بندگی کیوں کی جائے. یہ سوال آپ کے ذہن میں نہ اٹھتا ہے نہ آپ نے کبھی کیا ہوگا. دیکھیں اس کی وجہ تو خیر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. کوئی دوسری چوائس ہے ہی نہیں ہماری بطور مقصود حیات. یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی نہ ہمیں بتا رہا ہے نہ ہم خود سوچ رہے ہیں. اور تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اللہ کے بندہ آپ کو بتا بھی دے، کوئی بھی ہو XYZ، دعوت حق آپ کو پیش کر دے کہ بھئی آپ کو اپنی حقیقت بتا دے، آپ کو اپنی منزل بتا دے، منزل کا راستہ بتا دے، راستے پر چلنے کا طریقہ بتا دے، تو آپ تیار نہیں ہوں گے. آپ کے اپنے ذہن میں جو اسلام کی تشریح ہے بس وہی آپ کے لیے کافی ہے. اور ہم تو محدود رہ گئے ہیں فرقہ واریت میں. عام طور پہ آپ کو پتہ ہے لوگ مجھے سنتے ہیں تو پہلا ان کے دل میں یہ خلش ہوتی ہے کہ یہ کون سے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، جماعت توحید ہے، جماعت اسلامی والا ہے. یہ سب پوچھتے ہوں گے، یعنی بعض تو مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. اور میں نے اپنا تعارف جو ایک ویڈیو کی صورت میں ہے اس میں تو میں نے بتایا بھی ہے. خیر میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو آج پتہ بھی چل جائے کہ دنیا منزل نہیں ہے، منزل اللہ ہے، مقصود آخرت کی کامیابی ہے، ترجیح دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، تو کوئی اپنا رخ زندگی اللہ کی طرف کرنے کے لیے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو بھی اس کی ذہن میں جو کچھ گھوم رہا ہے وہ کہتا ہے یہی ہے. مثال کے طور پہ آج یہ دیکھیں بعض اوقات شخصیت ایک بت بن جاتی ہے. میں جو بھی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. اگر میں آج آرمی چیف کے پاس جاؤں یا چیف جسٹس صاحب کے پاس جاؤں پاکستان کے، اور ان کو کسی طریقے سے میسج پہنچا دوں کہ بھئی ایک انسان آپ کو اسلام کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ لوگ مجھ سے مل لیں گے؟ چلیں مل بھی لیں. پھر میری دعوت کو یعنی کس انداز میں وہ لیں گے؟ شخصیت بھی دیکھیں آپ کی انا، میں یہ دو ہستیوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کی انا بھی بعض اوقات بت بن جاتی ہے. آپ کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کی بیوی ہیں، یعنی جو بھی حیثیت ہے آپ کی، بس آپ اسی میں بس گرفتار ہیں. عام طور پہ عورتیں جو ہیں بس ایک محدود دائرہ کار ہوتا ہے. میں یہی ہوں جو ہوں، میرے پاس یہ پیسے ہیں، یہ دولت ہے، یہ ایسٹس ہیں، اور بس میں نے شادی کی ہے، اتنے بچے ہیں، میں نے شادی نہیں کی، اور یا اسی طرح بس یہی دنیا. ہم میں سے ہر شخص نے اپنی ایک دنیا آباد کر رکھی ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد. تو ہم نے ایک شخصیت کا ایک بت بنا رکھا ہے، اور یہ بت عنقریب اس بت کا سورج جو ہے عنقریب غروب ہونے والا ہے. یہ بات بھی ہے، موت آپ کے تعاقب میں ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، بالکل نہیں.
تو باقی تو بس باتیں رہ جاتی ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جبر کی میں بات کر رہا تھا. انسان مجبور نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. ہر شخص کو میں مومن پیدا کر دیتا، لیکن یہ قانون نہیں ہے. یہ دیکھیں اس میں ایک باریک سی بات ہے. مسئلہ ہے اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے تقرب کا، اللہ کے دیدار کا. اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا کرتا ہے کہ جو اس کا عاشق بن جائے، جو اس پہ مال و جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو یہ انعام دے گا اللہ تعالیٰ، اپنی معرفت، اپنا تقرب، اپنا دیدار. اور جو دنیا کے پیچھے لٹو ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اب وہ چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ نہیں یہ انعام نہیں دیتا. دیکھیں یہ بات آسان ہے، یہ بات آسان ہے سمجھنے کے لیے. بچہ ہے، مثال کی آپ کا بچہ ہے، 10ویں پڑھ گیا، 12ویں پڑھ گیا. اب والدین اسے چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانا، اس کا رجحان ہے نہیں، دلچسپی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ مجھے آپ بتائیں. زبردستی آپ کسی کو بچے کو ٹھوس سکتے ہیں اس پہ تعلیم ڈاکٹری کی؟ نہیں. میں خود اپنی آپ بات بتاتا ہوں. میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میڈیکل ڈاکٹر. میری والدہ اکثر کہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی دیا تھا. مطلب میری تعلیمی پروگرس جو تھی وہ اچھی تھی. کلاس 8 میں مجھے یاد ہے کہ میں ٹاپ پہ تھا کلاس میں. تو اسی طریقے سے بڑا ہوتا رہا، لیکن اللہ نے پھر ایک راستہ دکھا دیا اپنا، ایک بندے سے ملا دیا اپنے، اور پھر وہ میری دلچسپی وہاں سے ختم ہو گئی. ورنہ میرے 9th 10th میں میرا میڈیکل وہ تھا، مضمون تھا میڈیکل. آرٹس، سائنس اور میڈیکل، یہ 3 گروپ تھے ہمارے اس وقت کے نا. تو میں میڈیکل میں تھا. تو پھر جب یہ میٹرک میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا راستہ دکھا دیا، اپنے بندے سے ملا دیا. تو پھر وہ شوق تو نہیں رہا. اب میں کالج آتا جاتا کالج میں بھی داخلہ لے لیا میں نے. بس وہ آنا جانا تھا. پھر میں تو بس پھر بات ختم ہو گئی. یہ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، زبردستی تو ہے نہیں. جو چاہتا ہے اسے ملے گا، اللہ کا قانون ہے. اور یہ قانون قرآن میں لکھ دیا ہے کہ آپ خود نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی نہیں دے گا. نہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، نہ گمراہ کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہاں الفاظ سے آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ بھئی وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اس کے معنی آپ ایسا غلط ہیں یہ معنی کہ جسے اللہ چاہے. ہاں یہ تو دیکھیں قرآن کے حساب سے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. قرآن کی تفسیر قرآن سے آپ سیکھیں. الفاظ ایک جگہ آپ کو وضاحت نہیں ہوگی، دوسری جگہ وضاحت ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے. آپ کا رجوع ہے دنیا کی طرف، اور میرا اپنا تجربہ رہا ہے. ہمارے شیخ القرآن جو ہیں درس فرمایا کرتے تھے، بہت سے شاگرد تھے، لیکن فائدہ تو گنے چنے لوگوں نے لیا. کثیر تعداد تھی ان کی شاگردوں کی، لیکن فائدہ اٹھانے والے بہت کم تھے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات جو بنیادی طور پہ آج میں نے آپ سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے اللہ بھی نہیں چاہے گا. یعنی ہدایت
جب تک آپ طلبگار نہیں بنیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اور ایک حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاہ، یہ اصول بیان کر رہی ہے یہ حدیث ملاقات کے. جو پسند کرے گا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کریں گے. اور جو ناگوار سمجھے گا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھیں گے. ایک اور قرآن کا جو آیت ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے حق تو رب کی طرف سے آ گیا. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. یہ ٹوٹلی معاملہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے. بعض اوقات احادیث سے اور وغیرہ سے یعنی لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بات یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اگرچہ یہ فیصلہ آپ کیا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اسی آپ کے اختیار میں جو ہے فیصلہ کرنا، اس کی بنا اور جو اللہ کے علم میں ہے، یہ آپ پہ مسلط نہیں کیا، اس کو معلوم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے جنت کا راستہ چنے گا یا جہنم کا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اسی لیے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا گیا. تو یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے اللہ کا علم ہے، یہ کہ اتنے لوگ جنتی ہیں اور اتنے لوگ دوزخی ہیں. یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں. اللہ بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ہدایت کے معاملے میرا جبر نہیں ہے. یہ معاملہ ایسا اونچا ہے، یہ معاملہ عشق کا ہے. جو عاشق ہے، جو اللہ کا عاشق بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. دیکھیں عشق اور محبت کی بھی تو بات ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. تو اب یہ تو آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے آج کے مسلمان نے، لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تو مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، بڑا ہی گمبھیر ہے، خطرناک ہے. اور ہم لوگ جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں. جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے، ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اس دنیا میں بھی. دیکھیں اللہ کی رحمت ہے قرآن اور سنت، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج کا مسلمان. ہمارا آج کل جو مروجہ اسلام ہے یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو نہیں چاہیں گے نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں اپنی عادات کو دیکھ لیں. میں یہ کام کروں گا اتنا کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. تو آپ کی خواہشات ہیں. آج کا اسلام جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی خواہشات نفس ہیں. دراصل یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. تو یہ ہے وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. ایک بات تو آج کے سبق میں یہ نوٹ کر لیں جو پہلی ہے کہ اب دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب قسمت ہوگی نیکی کر لیں گے، جب اللہ چاہے گا ہمیں راستہ دکھا دے گا. اور اکثر تو کسی یعنی ایسے معجزے کی اس میں ہوتے ہیں. کوئی خضر آئے گا ہمارے پاس، ہمارا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے گا یا لگا دے گا، یا کوئی ایسا انوکھا واقعہ ہوگا میری تو اس دن کایا ہی پلٹ گئی. ایسے بہت سے بے وقوف رہتے ہیں اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ لمحہ نہیں آتا.
یہ تو ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دیتا ہے، مختلف مواقع، اس مواقع سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. مثال کے طور پہ آج میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ موقع ہے، ابھی توبہ کر لیں. کسی اللہ کے بندے کو تلاش کریں، اس کے ہاتھ پر توبہ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. آپ جنتی ہیں، ابھی آپ فیصلہ کریں. ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا جنت پر یقین نہیں ہے. بس ہمارا یقین ہے ظاہر پر، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ میرا گھر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ. بس آپ مرتے مر جاتے ہیں، لیکن اس کو آپ ذہن سے نہیں نکال پاتے، دل سے نہیں نکال پاتے. دنیا ہی کی محبت میں آپ کا دل ہے اور اسی محبت میں آپ جان دے دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.